السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي مقام آخر: فاعلم انه لا اله الا اللہ ثم استقم. صدر باوقار اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، عزیز طلباء و طالبات، عفت معاب مائیں اور بہنیں، محد الفرقان اور حرا پبلک اسکول کے زیر اہتمام اس ماہانہ تربیتی اجتماع میں آج شرکت اور اس سعادت مند شرکت میں سمجھتا ہوں جہاں ایک طرف دینی اور دنیاوی علوم کا ایک حسین امتزاج یہاں موجود ہے، وہیں دوسری جانب شعبہ دعوت تبلیغ سرگرم ہے اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً اس قسم کے تربیتی اجتماعات منعقد کرتا رہتا ہے، جس کے لیے میں اپنے برادر فاضل حضرت مولانا سعود اختر سلفی حفظہ اللہ، برادر مکرم عزیزم حمود منان صلی اللہ، عزیز گرامی مولانا حامد عبد المنان سلفی حفظہ اللہ، اور ان کے دیگر اخوان جو ان اداروں کی نظم و نسق کی نہ صرف ذمہ داری سنبھال رہے ہیں بلکہ امت کے نونہالان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کی دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کو روشن کرنے کا اور تابناک بنانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولی سے نوازے. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جو عموماً خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے کہ اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت، ہماری اور آپ کی موت، وفات اس حالت میں ہو کہ ہم مسلمان رہے ہوں، حالت ایمان میں ہماری موت ہوئی ہو، جسے ہم حسن خاتمہ کہتے ہیں. ہماری موت اس حالت میں نہ ہو کہ ہم اس وقت شرک میں لٹے پٹے ہوں یا ہمارے عقائد خراب ہوں، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو چکا ہو اور اس کے بدلے ہماری عاقبت بگڑ جائے اور ہم کسی اور جگہ کے لیے منتخب قرار دے دی جائیں. حضرت گرامی، عقیدہ کے بارے میں بہت ساری تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے، اور میں کہوں گا کہ یہ جامع تربیتی انداز میں ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، جیسا کہ برادر صلی اللہ علیہ نے کی بات کہی کہ وقت ہوتا تو مزید سنتے ہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اور شافی ہے اس تربیتی اجتماع کے لیے، اور انہوں نے اپنا بھرپور حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جناب مولانا کریم اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ کو بھی جزائے خیر سے نوازے. بہت ساری معلومات نہ صرف سامعین کے لیے، حدیث طلبہ کے لیے، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ غذا کا کام کیا ہے. حضرت، آج میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں چند منٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی کام کو کرنے یا اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی جانکاری بے حد ضروری ہے، علم ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. فعلم، پہلے جانو، سیکھو کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ثم مستقم، پھر عمل کی باری آتی ہے، استقامت کی باری آتی ہے، اس پر عمل پیدا ہونے کی بات آتی ہے. حدیث میں آپ نے سنا ہوگا بار بار خطبہ جمعہ میں اور دیگر مجالس میں بھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جنت میں وہ داخل ہوگا. لیکن اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی ہیں، ایمانیات کے تقاضے بھی ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے سماعت کیا کہ ایمان کی جو 6 ارکان ہیں،
एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने देखा नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा नहीं है, लेकिन उस नबी आखिर जिस पर हम ईमान लाते हैं, उनके तवस्सुल से सहाबा किराम अपने सल्फ़े सालिहीन के जरिए से आज जो दीन और इस्लाम जिस सही शक्ल में हम तक पहुंचा, जिस अकीदे के हम और आप हामिल हैं, वो अकीदा और वो ईमान इंशाअल्लाह अजीज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस जन्नत के लिए जाने के काफी होगा, जिसके बारे में फरमाया कि वो जन्नत जिसका वारिस और जिसके वादा हमने उन मुत्तकियों से किया है, उन नेक बंदों से किया है जो तौहीद पर अमल पैदा रहते हुए उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी या उनकी वफात हो गई, तो उस जन्नत क्या कदर देनी चाहिए। सवाल यह है कि ईमान या अकीदे की बात जब आती है तो क्या ईमान का ताल्लुक हमारे दिल से है, दिमाग से है, या हाथ पांव से भी है कि नहीं है। ईमान किन चीजों से मुरक्कब है। क्या सिर्फ जुबान से हमने इकरार कर लिया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं, सिर्फ इतना कहना हमारे लिए काफी हो गया। और उलमा ने लिखा है कि ईमान जो है कई चीजों से मुरक्कब है, 3 चीजों से। एक, हमने जुबान से इतना इकरार किया, मुसलमान हो गए, मुवहिद हो गए, और सिर्फ इतने पर ही इक्तिफा ना करते हुए हमने दिल से भी उस चीज पर जाना और माना, उसकी तस्दीक की हमने। और ईमान का हमारा जो महल है, जो मकान है, हमारा दिल है मेरे भाइयों। ये दिल भटकता है, इधर से उधर होता है, किसी और के आस्थाने निकल आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को छोड़कर। तो इसीलिए और उसके और तीसरा जो जुज़ बताया गया कि इकरार के बाद, जुबान से कहने के बाद, दिल से तस्दीक कर लेने के बाद फिर अमल बिल जवारिह और अरकान की बारी आती है कि अब उसकी जो तकाजे हैं, जो शरीयत के अवामिर हैं, उन पे अमल पैदा होने की बारी आती है और उसे हमें अपने हाथ और पांव के जरिए से अंजाम देना है, तब जाके ये ईमान पैदा होता है। आज मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूं और गैब और गैबियात के मसले में मैं कुछ आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। इस्लामी अकीदे का एक बड़ा हिस्सा गैबियात से ताल्लुक है। गैब किसे कहते हैं? गैब जो चीजें हमारी आंखों से ओझल हो, आप हाजिर हैं, आप शाहिद हैं, आप यहां बैठे हुए हैं, हम और आप आपको एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन गैब किसको कहते हैं? जो हमारी आंखों से ओझल हो, उस चीज पर ईमान लाना और उस पर एक मोमिन का यकीन रखना कि ऐसा ही है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है और जिन चीजों के बारे में तफसील से गुफ्तगू की है, उन गैबियात पे हमारा ईमान बहुत जरूरी है। इंसान जो जिन चीजों को महसूस कर सकता है, छूने से और पकड़ने से या और किसी चीज से, लेकिन गैब का मामला यह होता है कि हमारे हिस्स से, हमारे एहसास से वो चीजें ओझल और गायब होती हैं और इंसान उसका इदराक नहीं कर सकता, आजिज़ इंसान उसका इदराक करने से। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने अबू जुमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत नकल की है। वो कहते हैं कि तग़द्दैना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअना अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोपहर का खाना खाया और हमारे साथ हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थे। फ़क़ाला, फिर हम कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अहदुन मिन्ना खैरुन मिन्ना, क्या हम में से भी बेहतर लोग होंगे जबकि हमने इस्लाम कबूल किया? अस्लमना वजाहदना, हमने आपके साथ जिहाद किया। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाम, हाँ, क़ौमुन यक़ूलून मिन बअदिकुम युमिनून बी व लम यरौनी। वक़ाल शेख अलबानी रहमहुल्लाह इस्नादुहु सहीहुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा है। खुशखबरी है उन लोगों के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं पाया, नहीं देखा, लेकिन आपकी तालीमात पर अमल पैदा है, मौहिद है, शिर्क में मुब्तला नहीं है, आपकी तालीमात से बेजार नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है।
کہ جو لوگ میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان رکھیں گے اور اس حالت میں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھے ہوئے بغیر ایمان رکھتے ہیں مجھ پر کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کے رسول جو اتاری کی شریعت ہے اس پر عمل پیرا لوگ ہیں، تو ایسے لوگ کئی معنوں میں افضل ہو سکتے ہیں ان صحابہ کرام کے اس دور سے بھی جو آج ہمارے بیچ میں لوگ موجود ہیں اور اسلام پر صحیح معنوں میں قائم و دائم ہیں۔ تو یہ خوشخبریاں ہیں اس امت کے لیے جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہ غیب ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر نہیں دیکھا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں ان فرشتوں پر جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ بہت ساری آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل کی گئی، کچھ کا نام ہمیں معلوم ہے، کچھ کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے، اور زبور، انجیل، قرآن اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، ہمیں تفصیل نہیں معلوم ہے۔ انبیاء کی ایک بڑی تعداد اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجے، ہمیں کچھ کے نام معلوم ہے، 20-25 کے نام معلوم ہے اور بقیہ کے نام نہیں معلوم ہے، پھر بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے جن کی تفسیر ہم نہیں جانتے ہیں اور جن کی تفسیر جانتے ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایسے ہی آخرت کے دن پر کس نے دیکھا قیامت کے دن؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، لیکن کب قائم کسی کو پتا نہیں ہے، اور بھی غیبیات میں سے ہماری آنکھوں سے اوپر چیزیں ہیں، پھر بھی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تقدیر، ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، اچھی ہے، بری ہے، بھلی ہے، ہمیں نہیں معلوم، پھر بھی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور یہی ایمان ایک موحد کو، ایک اللہ پر ایمان لانے والے ایک مسلمان کو اسے مضبوط بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے کہ ایک ایسی آسمانی سلسلے سے اور اس وحی سے جڑا ہوا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی زبان سے، اپنے من سے کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے، جو کچھ باتیں کرتا ہے، جو کچھ اپنے صحابہ کرام کو بتاتا ہے وہ سب وحی ہوا کرتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چیزیں پہنچتی ہیں اور پھر آپ امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم غیب عقیدہ توحید کا ایک ایسا جزو ہے، ایسا حصہ ہے جس علم کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کرا کے رکھا ہے، یہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں پوشیدہ ہیں، جو بھی چیزیں اوجھل ہیں، اللہ کے علاوہ سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ دوسری فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری کنجیاں، غیب کی ساری چابیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ خطاب میں، پچھلے خطاب میں سنا کئی پیروں کے واقعات، غیب کے واقعات، اوجھل چیزیں، اور اس کے بارے میں ایک غلط جانکاری عوام الناس کو پروسنا اور دینا اور بتانا جس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور گمراہ کرنا لوگوں کو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اگر میں غیب کا جانکار ہوتا، آنے والے دنوں کے بارے میں مجھے کچھ جانکاری ہوتی، معلومات ہوتی کہ آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے، یہ کیا کہاں کب کیا ہوگا، تو میں بہت ساری بھلائیاں آپ کے لیے جمع کر لیتا، بہت ساری چیزیں میں اکٹھا کر لیتا، لیکن میرا مشن، میرا کام، مجھے جو چیز سونپی گئی ہے، جس چیز سے مجھے مکلف بنایا گیا ہے کہ الا انا نذیر، کہ میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو لوگ ہر دھرمی دعوت ہوتے ہیں ان کو بھی راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں اس دن کے عذاب سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ زمین و آسمان جب لپیٹ دی جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق جو ہے کہاں ہوگی؟ وہ انسان کہاں ہوں گے؟ اللہ کے سبحان کنتم علی جسر جہنم کہ تم سب کے سب جہنم کے پل پر رہو گے. جہنم کے پل پہ ہوگا ہمارا آخر. جو پار کر جائے گا نجات پا جائے گا اور جو شرک کے ٹوکرے لیے ہوئے اس پل پر کھڑے ہوں گے وہ اپنے ٹوکروں سمیت وہی جہنم میں ڈوب ہو کر کھل جائیں گے. میرے بھائیوں وقت بہت تنگ ہے. جنت اور جہنم ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان واجب ہے. اگر ہمیں خدشہ ہوتا کہ دل میں خیال آئے تو ہم لا الہ الا اللہ پکے اس اپنے خدشے کو دل میں آنے والے شیطانی وسوسے کو ٹال دیا کریں. یہ ساری چیزیں برحق ہیں, اس چیزوں ہو کے رہیں گے. اس لیے ہم اور آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر اور ان چیزوں سے قریب کر دے جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں, اور جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں دور رکھ اور ان چیزوں سے بھی دور رکھ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہوں. ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اور دعا برابر کرتی رہنی چاہیے تاکہ انسان کا دل سلیم رہے, سیدھا رہے, ثابت رہے اور وہ بہکے نہ. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے غیبیات کے حوالے سے ایک قرآن کریم میں ایک آیت میں آپ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. سورہ لقمان کی آیت اللہ بارے فرماتا ہے کہ قیامت کا علم, اس کی جانکاری کب واقع ہوگی یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے, کسی کو پتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نشانیاں بیان کو بتلائی گئی ہیں. بارش کب ہوگی اللہ رب العالمین کو پتا ہے. رحم مادر میں کیا ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اور اس کے علاوہ ایک انسان کل کیا کمائے گا, اسے روزی کہاں سے ملے گی, کیا ملے گی, کتنی ملے گی, یہ انسان نہیں جانتا. اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے. اور شخص اس کی موت, انسان کی موت کب, کہاں اور کس زمین پہ ہوگی, دیش میں ہوگی, پردیش میں ہوگی, اپنے گاؤں میں ہوگی, گاؤں سے باہر ہوگی, یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر, تو اللہ رب العالمین جانتا اور خبر رکھنے والا ہے. میرے بھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبیات کے امور میں سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر ظاہر کیا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی جو آزمائشیں اور جو ابتلا اور جو کچھ مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی تھی مکی زندگی میں, آپ کو بتایا گیا کہ جلد ہی انشاءاللہ اسلام پوری قوت اور شوکت کے ساتھ وہ زمین پر پھیلے گا, ملک در ملک فتح ہوتے جائیں گے, مصر فتح ہوگا اور بلاد شام فتح ہوں گے. ساری چیزیں سب کچھ بتایا گیا اللہ کے اور سب کچھ سامنے ہوا. خلفائے راشدین زمانے میں سلسلہ بڑھا چلا گیا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے خاندان میں جو شخص آپ سے جا ملے گا وہ آپ کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی. اور ہوا بھی یہی, آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اس امت کو بھی بتایا کہ آپ کے خلفاء میں سے, آپ کے ساتھیوں میں سے, جامع صاحب صحابہ کرام میں سے عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہم وارضاہ یہ شہید ہوں گے. اور ہوا بھی یہی, یہ تینوں کے تینوں خلیفہ شہید کر دیے گئے. آپ کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی, ان صحابی اپنے ساتھیوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری دے دو. عشر مبشرہ جو 10 صحابہ خاص معروف ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غزوہ بدر میں جو صحابہ شہید ہوتے ہیں ان کی اپنی الگ فضیلت ہے, ان کی اپنی الگ فضیلت ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جنتی ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ایسے ہیں, ویسے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم تک پہنچائی. اس کے بعد قیامت کی جو بڑی نشانیوں کے بارے میں, چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر
और सारी निशानियां जाहिर कर दी। मिसाल के तौर पर मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, खुद दज्जाल का निकलना, याजूज माजूज का आना, उस चौपाए का निकलना, और फिर सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, और फिर उनका दज्जाल को कत्ल करना, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवार में, आपके पड़ोस में, आपके बगल में उनका दफन कर दिया जाना। ये सारी वो चीजें थी जो अल्लाह ने अपने नबी को बताई। और जो छोटी सारी निशानियां जो नबी पाक ने बताई थी, क़यामत की सारी पूरी हो चुकी है। जो बड़ी निशानियां हैं वही आनी बाकी रह गई हैं। मैं इस हवाले से एक हदीस है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वही लिखा करते थे। अल्लाह के नबी जब कोई आयत नाजिल होती थी तो उसे लिखते थे, मतलब वो लिख रहे थे। तो कुरैश के कुछ लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को क्यों लिखते हैं? अल्लाह के नबी बशर हैं, इंसान हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, अल्लाह क्यों लिखते हैं? फिर उसके बाद में उन्होंने फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपकी हर बात लिखूं या ना लिखूं जो आप बयान करते हैं, जो बोलते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, उक्तुब, लिखो, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, ये लिखते जाओ, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस मुंह से जो भी चीजें निकलती हैं वो हक निकलती हैं, वो वही हुआ करती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। तो मेरे भाइयों और अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खालिस साफ सुथरी तालीमात, इस्लामी अकीदा, जो सही इस्लामी अकीदा आज हमारे बीच में मौजूद है, हमारे दरसियात में, हमारे बीच में, हमारे तमाम खुतबात में, जलसों में और मस्जिदों में जिन चीजों का दर्स होता है, जिन चीजों का बयान होता है, हम आप समाप्त करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तौहीद के, खालिस तौहीद की तरफ लोग बुलाते हैं ताकि हमारे दिल उससे मुनव्वर होते रहें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का मोमिनीन से वादा किया है और जिसके हम वारिस हैं सही मानों में, अगर हम सही माने में इस तौहीद पे अमल आमिल होंगे तो इंशाअल्लाह अजीज उस जन्नत जिसका वारिस हमें करार दिया गया, मुत्तकी को नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए और अकीदे तौहीद और उसके मुनाफी उमूर पर आज जो कुछ बातें आपके सामने रखी गई हैं उन्हें समझने और अपने दिल में बसाने और उस पर अमल पैदा होने तौफीक बख्शे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।